السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو شارپ ٹی وی۔ 15 اپریل 1912 وہ تاریخ ہے جب دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ٹائٹینک 1500 مسافر سمیت اٹلانٹک اوشن کے سرد پانی میں آئس برگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس حادثے نے ٹائٹینک کے مالک کے اس دعوے کو بھی غلط ثابت کر دیا کہ ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا۔ اٹلانٹک اوشن کی گہرائی میں پڑے ہوئے ٹائٹینک کے ٹکڑے کئی انکہی داستانیں سناتے ہیں۔ ٹائٹینک اپنے زمانے کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا۔ اس پر 3600 مسافر سفر کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک کی تعمیر 1905 میں آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں شروع ہوئی۔ اس شہر کو بحری جہازوں کی تعمیر کا مرکز بھی کہتے ہیں۔ یہ جہاز وائٹ سٹار لائن کی ملکیت تھا جس نے ایک ساتھ 3 بڑے جہاز بنانے کا آرڈر لیا تھا۔ ان بحری جہازوں میں اولمپک، برٹینک اور ٹائٹینک شامل تھے۔ ٹائٹینک کی طرح برٹینک بھی ایک بدقسمت جہاز نکلا اور پہلی جنگ عظیم کے دوران 1914 میں ایک بارودی سرنگ سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ ٹائٹینک کے اندر جان بچانے والی 32 کشتیوں کی گنجائش رکھی گئی، لیکن اس جہاز کا مالک اس کو اتنا محفوظ سمجھتا تھا کہ ان کشتیوں کی تعداد کم کر کے صرف 20 کر دی گئی۔ ٹائٹینک کی لمبائی 883 فیٹ تھی۔ یہ اس دور کا سب سے جدید ترین جہاز تھا۔ جہاز میں سوئمنگ پول، اسکواش کورٹ، جم، لائبریری، مساج روم اور تفریح کی اور چیزیں موجود تھیں۔ ٹائٹینک میں 3 کلاسز تھیں۔ اس میں فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس شامل تھیں۔ یہ جہاز کسی 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں لگتا تھا۔ اسے بحری جہاز سے زیادہ تیرنے والا 5 اسٹار ہوٹل بھی سمجھا جاتا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو اپنے پہلے اور بدقسمتی سے آخری سفر پہ برطانیہ سے نیو یارک کی طرف روانہ ہوا۔ اس سفر سے کچھ عرصہ پہلے اس کا باقاعدہ ٹیسٹ بھی لیا۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاز میں نصب دوربینیں کہیں ادھر سے ادھر ہو گئی تھیں، جبھی کیپٹن آئس برگ کو بروقت دیکھ نہیں سکا تھا اور جہاز برف سے ٹکرا گیا تھا، لیکن اس کا تاریخ میں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس جہاز کے مالک کو ٹائٹینک پہ اتنا بھروسہ تھا کہ اس نے جہاز کے عملے کو ہنگامی صورت سے نپٹنے کی تربیت نہیں دی تھی۔ ٹائٹینک کے پہلے سفر میں نیو یارک جانے کے لیے جہاز کا فرسٹ کلاس کا کرایہ $4000 تھا، جبکہ تھرڈ کلاس کا کرایہ $30 رکھا گیا تھا۔ جب ٹائٹینک برطانیہ سے نیو یارک سفر کے لیے نکلا تو اٹلانٹک اوشن بے حد پرسکون تھا۔ سمندری طوفان آنے کے دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے۔ موسم انتہائی ساز تھا، لیکن ٹائٹینک کی بدقسمتی ایسے ہوئی کہ برطانیہ سے روانگی کے 4 دن بعد ہی 14 اپریل کی رات کو اٹلانٹک اوشن کے اس حصے میں ٹیمپریچر 0 سے نیچے چلا گیا۔ اٹلانٹک اوشن بے حد ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس درجہ حرارت میں سمندر میں آئس برگز بننے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ اسی رات دوسرے جہاز نے وائرلیس کے ذریعے ٹائٹینک کے عملے کو آئس برگ کی اطلاع بھی دی تھی۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ اطلاع کم سے کم 6 بار ٹائٹینک کے عملے کو دی گئی تھی۔ یہ ایک وارننگ تھی، لیکن اس کو جہاز کے عملے نے انسنا کر دیا تھا۔ ٹائٹینک کا وائرلیس کا انتظام مارکونی وائرلیس کمپنی کے پاس تھا، لیکن اس کے آپریٹر نے یہ سارے پیغام نظر انداز کر دیے، یہاں تک کہ آخری پیغام دینے والے کو ڈانٹ پلا دی۔ اس آپریٹر کی ساری توجہ فرسٹ کلاس میں سفر کرنے والے مسافروں کے آرڈر لینے میں تھی۔ ٹائٹینک آئس برگ کے قریب آتا جا رہا تھا۔ اٹلانٹک اوشن میں اندھیرا تھا۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ دیر تھی، لیکن آسمان ابھی بھی سیاہ تھا۔ ٹائٹینک تقریباً 25 میل فی گھنٹے کی رفتار سے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز کے کیپٹن سمتھ کو اس آئس برگ کی خبر تب ہوئی جب جہاز اس کے بہت قریب پہنچ چکا تھا۔ کیپٹن سمتھ نے پوری قوت سے جہاز کا رخ تبدیل کرنے کا حکم دیا، لیکن ٹائٹینک کافی رفتار سے چل رہا تھا اور اس میں اور آئس برگ میں فاصلہ بہت کم رہ گیا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جہاز آئس برگ کے درمیانی حصے سے جا کر ٹکرا گیا۔ جہاز میں 300 فیٹ کا شگاف پڑ گیا۔ یہ ٹکر انتہائی خطرناک ثابت ہوئی۔ جہاز میں تیزی سے اٹلانٹک اوشن کا پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ مسافر سو رہے تھے اور ان کے کمروں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق اگر جہاز سیدھے رخ سے آئس برگ سے ٹکراتا تو ممکنہ طور پر نقصان کم ہوتا اور ٹائٹینک ڈوبنے سے بچ جاتا۔ ٹائٹینک کو ایسے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر نچلی 4 منزلیں ڈوب بھی جاتی تب بھی جہاز تیر سکتا تھا۔ تبھی اس جہاز کے مالک کے مطابق ٹائٹینک کبھی ڈوب نہیں سکتا تھا۔ مگر پانی 4تھی منزل میں داخل ہونا شروع ہوا تو ٹائٹینک کے کیپٹن کو پتہ چل چکا تھا کہ اب ٹائٹینک ڈوبنے جا رہا ہے۔ کیپٹن نے فوراً وائرلیس پہ مدد کے پیغام بھی نشر کیے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک کو ڈوبنے میں 2 گھنٹے اور 40 منٹ لگے۔ مدد کے لیے 20 کشتیاں ٹائٹینک پر موجود تھیں۔
اور سب سے پہلے فرسٹ کلاس کے مسافروں کو اس میں سوار کروا دیا گیا۔ کشتیوں کے ذریعے 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھیں، لیکن افراتفری کے عالم میں ابتدائی کشتیوں میں کم لوگوں کو بٹھایا گیا اور یہ کشتیاں فوراً ٹائٹینک سے دور ہوتی گئیں، جبکہ ایک کشتی غفلت کے سبب الٹ بھی گئی۔ اس لیے جہاں 1200 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی تھی، وہاں صرف 705 لوگوں کی جانیں بچائی جا سکیں۔ زندہ بچ جانے والوں میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے۔ لوگوں نے جان بچانے کے لیے جہاز سے چھلانگیں بھی لگا دیں، جبکہ ان کو پتہ تھا کہ اٹلانٹک اوشن کا سرد پانی ان کی جان کچھ ہی دیر میں لے لے گا۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی خبر سب سے پہلے نیو یارک کے اخبار میں شائع ہوئی، جس میں کہا گیا کہ ٹائٹینک کے تمام مسافر کو بچا لیا گیا، لیکن یہ خبر غلط تھی۔ اس حادثے پہ دنیا کی سب سے مشہور اور کامیاب ترین فلم ٹائٹینک بھی بنائی گئی۔ کہتے ہیں ٹائٹینک کے کیپٹن نے ٹائٹینک سے نکلنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا اور وہاں اس نے اپنی جان لے لی۔ دوستو، آپ لوگ مجھ سے انسٹاگرام پہ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کر دیں۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر دیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔